اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جمعہ کے دن انا اعطیناک الکوثر سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان اور گاڑی بنگلہ پیسہ بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج کا یہ قیمتی وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ انشاءاللہ غیب سے آپ کے بگڑے کام سنورتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں بھائیوں کی لڑائی ہے، یا پھر ساس اور نند کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ سمجھا کر تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں سنتا، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع تو بہت ہے لیکن روپے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں چلے گئے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس ایک یہ وظیفہ کرنے سے پھر جو معجزات آپ کے سامنے ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے اور عمل کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے۔ آپ بھی جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا بڑا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے انسان کو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ آج میں آپ سب کو جنت کا خزانہ بتاتا ہوں۔ سورۃ الکوثر جنت کا خزانہ ہے۔ سورۃ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانے دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورت کوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمائی ہیں۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی وہ نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب سورت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا
اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام محارب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم واقعی یہ خیر کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کی مٹی یا خوشبو اس میں حدبہ راوی کو شک ہے، تیز مشک و کستوری کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلت تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، لوگوں، اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بحری یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اس کو پکارتے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اسے بآواز بلند یاد کرو، چاہے آہستہ آواز سے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم میں سے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خزانہ ہے سورۃ الکوثر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یہ حدیث مستند ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعہ کے دن کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کتنی بار اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے؟ سب سے اہم بات، یہ وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورۃ کوثر پڑھنے میں لگا دیں
تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورۃ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورۃ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور جو آخرت کے فضائل کے بارے میں جانیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ سب یہ طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیں، کیونکہ جب تک آپ کو وظیفے کے طریقہ کار کا نہیں پتا ہوگا کہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل بالکل بھی اثر نہیں کرتا۔ ان کے کرنے میں کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعہ کے دن آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت یا پھر اشراق غرض کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ٹائم نہیں تو آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بھی اسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اس وظیفے کو بآسانی کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اگر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے، گھر پالنے کے لیے باہر محنت مزدوری اور مشقت والا کام کرتے ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے اور کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات صرف مردوں کو ہی نہیں ہوتی بلکہ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ جمعہ کے دن اس وظیفے کو تو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آئیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی آپ پر خصوصی رحمت ہوگی، لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ جمعہ کے دن کرنا ہے، کسی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اسے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آئیے ایک بار
میرے ساتھ بھی پڑھیے درود پاک ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہے اور اس کو یہ درود پاک پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی آتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک میں یہ سورۃ کوثر کے نام سے ہے اور ہم سب مسلمان اسے سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو یہ سب طریقہ کار میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کی میرے اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور مستقل قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی، مصیبت اور پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 40 بار اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی نیک اور جائز حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے، یعنی مفہوم یہ ہے میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت نہیں رکھتا ہوں۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفار 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے 11 دفعہ، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال، ہم تجھ ہی سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہوئے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں،
اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔